کر دیا گیا۔ حسن اتفاق کہیے، جو بھی کہیے، اللہ تعالیٰ کو جب شان بتانی منظور ہوتی ہے، سن 1975-76 میں، یہ 1975-76 میں شاہ فیصل کا دور تھا، شاہ فیصل نے مسجد نبوی کے آس پاس کی زمینیں، بہت بڑی زمین خرید لی، خرید کے اس کا ارادہ تھا کہ اس سب کو مسجد نبوی کے صحن بنا دیں گے۔ ابھی جو مسجد نبوی کی پرانی عمارت کے بعد شاہ فہد کی نئی تعمیر ہوئی ہے، اس طرف کے حصے کی بات میں کر رہا ہوں۔ آج بھی ایسی بہت ساری پرانی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی کہ جس میں مسجد نبوی کے داہنی طرف پترے کے بہت سفید سفید شیڈ ہیں، کچھ دھکے بنے ہیں، پترے کے شیڈ ہیں، پنکھے لگے ہیں۔ یہ جب حج کے دنوں میں رمضان میں حاجی بڑھ جاتے تھے، مسجد نبوی بہت چھوٹی پڑتی تھی، ان کے لیے یہ انتظام شروع کیا سن 76-78 کی بات، 76-77 میں نے تو بذات خود ان لوگوں سے براہ راست یہ ساری تفصیل سنی ہے، اہل مدینہ سے، اور مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے کہ جو وہاں رہنے والے، ان سے میری ملاقات، اور کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا یہ جو واقعہ اب میں بتانے جا رہا ہوں، اور اس کی ساری تفصیل 21 نومبر، ان سب کی پوری تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں 21 جنوری 1978 کے نوائے وقت لاہور کے اور کراچی کے ایڈیشن میں اخبار میں یہ خبر آپ پڑھ لیں، اب ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں۔ اب خود مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے انقلاب اور اردو ٹائمز میں یہ خبریں پڑھی، اچھی طرح یاد ہے۔ اب دن تاریخ ڈھونڈنی پڑے، وہ اخبار کا تراشا ڈھونڈنا پڑے، وہ ایک الگ بات، لیکن 21 جنوری 1978 میں شاہ فیصل کا دور تھا، اخبار میں ساری تفصیل چھپی تھی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ شاہ فیصل نے مسجد نبوی کے داہنی طرف کے اس سارے حصے کو مسجد نبوی میں شامل کرنے کے لیے پورا علاقہ خرید لیا۔ خریدنے کے بعد ان سب کو وہاں سے نکال دیا، جتنے مکانات تھے بادشاہ نے فوج اور کارکنان کے ذریعے سارے مکان زمین بوس کر کے زمین کے برابر کر دی، لیکن مشکل یہ آئی کہ وہاں تقریباً 8 قبریں تھیں۔ ایک قبر دار نابغہ میں حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی، دوسری قبر حضرت مالک بن سنان کی، حضرت انجشا کی، حضرت عکاشہ کی، یعنی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب کی قبر پاک کے علاوہ 7 صحابہ کرام کی قبریں وہاں تھیں، قریب قریب میں، ایک ہی کمرے میں نہ تھی، الگ الگ مکانات میں تھی۔ اور حضرت مالک بن سنان، ان کی قبر پاک پر تو باقاعدہ مقبرہ بھی بنا تھا، بازو میں مسجد بھی تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد مالک بن سنان۔ بات آئی ہے تو تھوڑی سی ان کی بھی تاریخ سن لیں۔ حضرت مالک بن سنان راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کے والد ہیں، جنگ احد میں یہ شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت، شہادت سے کچھ پہلے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون جاری تھا، خود کی کڑیاں نکالی گئیں، سرکار کے بدن اطہر سے خون نکلا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے حضرت مالک بن سنان کو دیا کہ لے جاؤ کسی جگہ رکھ دو، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بذات خود زبان ہی سے سرکار کے ان زخم مبارک سے خون مبارک نوش کیا۔ اب اگر خون نازک جگہ تھی، ہونٹوں سے ہی چوسا ہو، تو انسانی فطرت ہے چلو کسی وجہ سے ہوا ہے تو لے جا کے کسی جگہ وہ اسے نکال دیتے۔ کچھ دیر کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مالک میرے خون کا کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسے محفوظ جگہ چھوڑ دیا، محفوظ جگہ رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو وہ غیب کا علم دیا کہ لوگوں کے دل دماغ میں ذہن و فکر میں کیا ہے یہ سبھی آقا کو پتا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ محفوظ جگہ رکھ دیا، کہاں رکھ دیا؟ کہا یا رسول اللہ اسے پی گیا۔ میں کہتا ہوں کیا قرآن کی یہ آیت حضرت مالک ابن سنان کے علم میں نہ تھی کہ اللہ نے انسان کا بہتا ہوا خون حرام کیا ہے؟ پیشاب حرام ہے کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ پیشاب اور خون نجس ہے؟ اور جب خون بدن سے نکل جائے، پیشاب نکل جائے، اس کے بعد وہ نجس اور ناپاک ہو جاتی ہے۔ سب پتا تھا، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ انسان اور انسان ہونے میں فرق ہوتا۔ ہم عام انسان ہیں اور ہمارے نبی نبی الانبیاء، شفیع المذنبین، محبوب کبریا ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا نور علی نور بنایا کہ بعد کی امت کا اس پر عقیدہ ہے۔ علماء ربانیین اور شہداء محبت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ، یعنی سرکار کا بولے مبارک، براز مبارک، خون مبارک، یہ امت کے حق میں پاک ہے، امت کے لیے پاک ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، نبی ہمارے جیسے، ان کا تو جھوٹا پانی اس کا بیٹا نہ پیے، پوتا نہ پیے۔ اور نبی وہ کہ جن کا بولے مبارک صحابیات پی جائے، جن کا خون مبارک صحابہ نوش جاں فرمائے۔ تو حضرت مالک بن سنان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو لہو مبارک، خون مبارک تھا، میں پی گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہ کہا کہ کیوں پی گیا، یہ تو ناجائز اور حرام، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا اے لوگو جسے اس دنیا میں جنتی انسان چلتا پھرتا دیکھنا ہو، مالک بن سنان کو دیکھ لی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بدن کو جہنم میں نہ ڈالے گا جس بدن میں میرا خون آ گیا۔ ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اے مالک، آج سے تمہیں پیٹ کی کوئی تکلیف اور بیماری نہیں ہو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں میرے دوستوں، نام کے نبی کے امتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی عظمتوں سے واقف ہونے کی کوشش کریں۔ تو یہ مالک بن سنان وہ ہے جنہوں نے سرکار کا لہو مبارک پیا، جنگ احد میں شہید ہوئے، احد میں دفن کیا گیا۔ جس وقت دفن کیا گیا غربت تھی، تکلیف تھی، بہت پریشانی تھی۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا ایک ایک قبر میں دو دو صحابی کو دفناؤ۔ تو راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد بھی ایک ہی قبر میں دو صحابہ، دو شہید کے ساتھ دفن کیے گئے۔ مجھے اس کا بڑا قلق ہوتا تھا کہ میرے والد ماجد کی قبر تنہا نہیں ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا تھا احد کے شہداء کو مدینے لے جا کے دفن مت کرو، یہیں دفن کرو، اور وہیں سب دفن بھی کیے گئے۔ آج بھی شہداء احد کے مزار پہ ہم جاتے ہیں حاضری کے لیے۔ لیکن راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بارگاہ رسول میں حاضر تھا، شہداء کی قبروں کی بات ہوئی، آقا علیہ السلام اس دن خوش تھے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے پیاروں کی قبر کو احد سے مدینہ منتقل کر دے تو میری اجازت ہے، کر لو۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ تقریباً 6 ماہ جنگ احد کو ہو چکے تھے۔ اب میں نبی کی اجازت سے اپنے چند ساتھیوں کو لے کے اپنے والد کی قبر پر پہنچا۔
قبر کشائی کی تو ہم نے دیکھا الحمدللہ ان شہداء کے جسم تو جسم، تن تو تن، ان کا کفن بھی سلامت تھا۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مالک بن سنان کی قبر کو لاش مبارک اٹھائی، پھر میں نے کفن کھول کے اس کا معائنہ بھی کیا کہ جس میں اطہر کیسا ہے۔ کہتے ہیں الحمدللہ میرے والد ماجد کا پورا جسم اطہر بالکل تر و تازہ تھا، صرف ایک کان کی لو تھوڑی سی متاثر نظر آئی، کچھ مرجھائی سی دکھی، لیکن الحمدللہ گلا نہ تھا، سڑا نہ تھا، ضائع نہ ہوا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم نے 6 ماہ کے بعد اگر شہداء کے جسم کو قبروں کو تبدیل کرنے کی اجازت دی تھی تو غیب داں نبی جانتے تھے کہ یہ شہید ہے، شہید راہ محبت ہے۔ اور اس طرح اگر ایک صحابی، ایک شہید کی بھی قبر کھل جائے گی تو اللہ کا یہ فرمان لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ان کی ایسی زندگی ہے تمہیں شعور نہیں، تم جیتے جاگتے سڑ جاؤ۔ آج انسان جیتے جاگتے سڑتا ہی ہے نا، جو بیماریاں ہوتی ہیں تو، لیکن شہید وصال کے بعد قبر میں بھی گلتا سڑتا نہیں، اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہے نبی کی غلامی کا صدقہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سن 1978 کی، یہ 77 کی بات ہے، 1977 کا آخری مہینے چل رہے تھے۔ شاہ فیصل نے سب کے گھر توڑوا دیے، لیکن 7 صحابہ کرام اور ایک حضرت عبداللہ کا مزار، یہ جس علاقے میں تھا، یہ زیت احجار کے قریب تھا، یہ زورہ نامی مقام کے قریب تھا، یہ مناخہ سے قریب تھا۔ کبھی آپ کی میری ملاقات مدینے میں ہو جائے تو انشاءاللہ اس جگہ پہ جا کے ہم عرض کریں گے کہ دیکھو یہ وہ علاقہ ہے جو یہ مزارات یہاں تھے۔ اب تو وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ اس کو بھی یہاں سے خالی کیا جائے، ان کی قبروں کو اکھاڑا جائے۔ اب کیسے اکھاڑے؟ اگرچہ یہ لوگ ظالم و جابر بادشاہ ہیں، حکومت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن اس وقت وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے لیے اس نے مدینے میں کرفیو لگا دی، خاص طور سے عشاء کے بعد سے فجر تک کرفیو پورے مدینے میں 3 دن کے لیے۔ لوگوں کے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ کرفیو کیوں لگا ہے۔ اسی کرفیو کے دوران اتنا تو دکھائی دیا لوگوں کو کہ یہ جو قبریں تھیں ان قبروں کے آس پاس بہت بڑے بڑے پتھروں کا شیڈ لگا کے اسے کور کر دیا، ڈھانک دیا۔ اور تیسری رات فوج کے سپاہیوں میں اور کچھ علماء کرام یا جو بھی لوگ رہے ان سب نے وہاں جا کر ان سارے صحابہ کی قبروں کو اور جناب عبداللہ کی قبر کو بھی کھودا۔ اور اس مہم میں سعودی گورنمنٹ نے پاکستانی فوج کو بھی کرائے پہ بلایا تھا، پاکستانی فوج کے کچھ سپاہی اور افسر بھی اس میں تھے۔ اور ان لوگوں نے جب ان قبروں کو کھولا، اخبار جا کے دیکھ لو، اس میں یہ تحریر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ نبی کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا تن تو تن، بدن تو بدن، کفن بھی سلامت تھا۔ اور یہ جو حضرت مالک بن سنان ان کی لاش بھی سلامت نکلی، باقی جو صحابہ 6 اور تھے ان کی لاشیں سلامت نکلی کفن کے ساتھ۔ تو پھر بڑے مجبوری ہی صحیح لیکن اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ ان ساری لاشوں کو نکال کر سعودی حکومت نے جنت البقیع میں ایسی جگہ دفن کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن یہ طے ہے، بعد میں یہ خبر
جب شائع ہوئی پوری دنیا میں پھیلی، میں نے خود بتایا کہ اردو ٹائمز اور انقلاب میں اس وقت ہم نے بھی پڑھی یہ خبر، پاکستان میں پڑھی گئی، پوری دنیا میں یہ خبریں پڑھی گئی۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی لاش مبارک بھی الحمدللہ سلامت تھی۔ میرے دوستو، 78 سے آج تک گن لو کتنے سال ہوئے؟ جی 45 سال۔ 45 سال تو ہو گئے، ابھی تک اس خبر کی کوئی تردید کہیں سے نہیں ہوئی، اور کسی خبر کی تردید نہ ہونا یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ خبر صحیح ہے۔ اس بات سے ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے، محبوب کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو بھی وہ مقام بلند بخشا تھا کہ جو شہادت سے بھی اونچا درجہ ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے نصیب لے کر حضرت عبداللہ آئے تھے، ایسا باپ روئے زمین میں کبھی کسی اور نے نہیں دیکھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نور پاک مصطفیٰ کی برکت تھی کہ وہ نبی کہ جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھ لے تو جہنمی ہو تو جنتی بن جائے، وہ نبی کا نور جس باپ دادا کے پشت میں رہے کیا انہیں جنتی نہ بنائے گا؟ الحمدللہ۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا یہ سب جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اللہ تعالی جنتیوں کے طفیل ہمیں ہمارے باپ دادا آل اولاد کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔